أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہے، بلکہ بار بار بجا لانا ہے کہ اس نے خیر و عافیت سے اور اس کی عبادتوں کے ساتھ، اس کی ریاضتوں کے ساتھ اس مقدس مہینے کو گزارا. اس کے بعد ایک اور توفیق اللہ رب العزت نے شوال کی دی کہ اس کے اندر اگر چاہتے ہیں تو اور 6 روزے رہ لو، تو کچھ سعادت مند، کچھ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے اطاعت گزار بندے اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اور پھر اخروی نعمتوں کے امیدوار اس ماہ شوال کے ان 6 روزوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ روزانہ رہے، بلکہ وہ پورے ماہ میں جب چاہے جیسا چاہے اپنی سہولت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. بلکہ اگر اللہ نے صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمایا تو رہنا بھی چاہیے. عبادت کے شوق میں، عبادت کے ذوق میں. خیر، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے تھے کہ مسجدیں آباد ہے، نمازی بھی بھرے ہوئے ہیں، اور جس پر نظر پڑتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم مسلم بستیوں میں رہ رہے ہیں اور ہمارے اطراف مسلمانوں کی آبادی ہے، کہ سر پر ٹوپی بھی ہے اور بدن پر کرتا پیجامہ جو مسلمانوں کی پہچان ہے، یا جبہ، جو کچھ بھی ہے اسلامی لباس پہنے ہوئے بھی ہے. تو ہر شخص جو اسلام سے محبت کرنے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے احوال دیکھ کر، ایسا ماحول دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیکن جہاں وہ خوش ہوتا ہے وہیں دوسری اس کو ہیبت لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جیسے ہی رمضان گزرے گا تو پھر یہ نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. کیا مطلب اللہ ہی ہمارا رب ہے؟ احوال طبیعت کے موافق ہو یا طبیعت کے مخالف ہو، کسی بھی حالت میں آدمی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری سے دستبردار نہ ہو، یہ مطلب ہے ربنا اللہ. کہ ایسا نہیں کہ کچھ ماحول آیا، کچھ مہینہ آیا یا کوئی ایسا موقع آیا تو وہ مسلمان بن گیا، پھر جب اس ماحول سے ہٹا
تو پھر اس کے اوپر نہ اس مسلمان کی کوئی شناخت باقی رہ گئی، نہ اس کے اخلاقی اعتبار سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر موقع پر جم جانا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کو میں اپنا رب مانتا ہوں۔ کبھی بھی کسی موقع پر کسی بھی حالات کا سامنا کرنے دو، چاہے وہ گھر میں خوشی کا موقع ہو یا غم و اندوہ کی ناقابل بیان کیفیات سے وہ گزر رہا ہو، ہمیشہ اس کی زبان پر صرف اور صرف اللہ کا حکم اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت والے الفاظ نکلنے چاہیے۔ یہ مطلب ہے رب اللہ کا، کہ آدمی خوشی کا موقع آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے احکامات کو توڑنے میں اتنا جرأت مند ہو جاتا ہے، اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اس کو اس وقت بالکل بھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ناجائز طور پر رقومات مانگ رہا ہے، کیا نام دیتے ہیں جوڑے کی رقم، مختلف ایک مثال تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ لینے والا مال میں جو لے رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رب اللہ نہیں کہتا، وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا۔ جب اللہ کو اپنا حقیقی رب مانے گا تو ہر موقع پر اس کی سانس بھی چلے گی، اس کی آنکھ اٹھے گی، اس کا کان اگر کوئی حرف سنے گا تو سب سے پہلا اس کو خیال اور سوچ اس کی یہ ہوگی کہ میں جو سن رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان کے مطلوب بھی یہی ہے اور اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ آج تذکرہ کرتے ہیں ارتداد کا، کہ ہمارے آنے والی نسلیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کیا وجہ بن رہی ہے؟ ایک گھر جانے کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اس میں باپ کی ساری کمائی، اس کا خون پسینہ لگ جانے کے بعد بھی ابھی مطالبات باقی ہے، اور ایک گھر وہ ہے جو آپ کو پیسے کی لالچ دے کر، آپ کو سکون و آرام سے رکھنے کی لالچ دے کر بلا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان بحیثیت انسان کے سکون و آرام کا متلاشی ہوگا۔ وہ اسی کو چاہے گا کہ میں جہاں جاؤں سکون سے رہوں، اور میرے وہ بوڑھے ماں باپ پر کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسا بوجھ نہ پڑے جس کی وجہ سے جس کا ذریعہ میں بن سکوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ بچی نہیں چاہے گی۔ تو ارتداد کے جہاں دیگر مسائل ہے، جہاں دیگر وجوہات ہے، اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہمارا مزاج یہ بن رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، اور ہم کئی مرتبہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا چکے ہیں کہ ہمیں شریعت اس وقت یاد آتی ہے جس وقت ہم کو شریعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہے جس میں ہمارا فائدہ یا ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہو، اسی وقت ہم کو شریعت یاد آتی۔ دیگر اوقات میں، دیگر مواقع میں ہم کو شریعت یاد ہی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چلے گا، اللہ کو بالکل منظور نہیں۔ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ظاہراً میرے نام کے اعتبار سے میں مسلمان دکھوں، لیکن میں اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے کہیں مسلمان کی صفت، مومنانہ صفت اگر نظر نہ آتی ہو تو پھر کس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارا پڑوسی ہو یا ہمارا رشتہ دار یا ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا فرد ہو، محفوظ نہیں ہے۔ یا تو اس کو ہمارے تلخ جملے اذیت پہنچاتے ہیں،
یا ہماری متعصبانہ سوچ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو وہ کس طریقے سے محفوظ رہے گا، وہ کس طریقے سے مامون رہے گا؟ اور پھر ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی مسلمان پڑوسی کسی جگہ جاتا ہے پڑوسی بن کر، تو آس پاس رہنے والے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا تکلیف دے گا، کیا کرے گا، رات کی ہماری کتنی نیندیں خراب کرے گا، کیونکہ یہ کوئی احساس نہیں کرتا ہے۔ جس وقت اس کا خوشی کا موقع آتا ہے، یہ کوئی احساس نہیں کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کس گھر میں کیا احوال چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ ایمان کے اکمل ہونے، کامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اور ارتداد کی اور بھی اگر تذکرہ اگر چھڑا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ارتداد کی بنیادی وجہ ہمارا انتخاب نظام تعلیم ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بظاہر ایک اچھا انسان دکھے لیکن وہ اندر سے درندہ صفت ہو، بظاہر اچھے اچھے اخلاق اور میٹھے میٹھے بولنے والا ہے، لیکن وہ دل کے اندر درندگی ہونے کی وجہ سے موقع پاتے ہی اس کو نقصان پہنچائے بغیر چین نہیں آتا اس کو۔ یہ دین ہے ہمارے غلط نظام تعلیم کے انتخاب کی۔ جب بچہ نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تعلیم کی، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تربیت کی، کس کے حوالے کرتے ہیں؟ کون اس کی تربیت کر رہا ہے؟ اس کی تربیت کرنے والا مشرک، کافر، خدا کا دشمن اور نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں کچھ محبت اسلام کی، نہ مسلمان کی، نہ اسلامی احکامات کی، نہ اسلامی شعار کی کوئی اہمیت رہتی۔ اسکول میں ڈالنے سے پہلے کم از کم اتنا تو غور کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ میں جس اسکول میں ڈال رہا ہوں وہاں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جائے گا تو مسلمان لیکن واپس کافر بن کر آئے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اور پھر مخلوط نظام تعلیم، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا یکجا تعلیم ہونا، جانتے ہیں سب کے کتنے اس کے مضر اثرات ہیں، جو ظاہر پچھلے زمانے میں بھی ہوئے، ابھی بھی ہوئے، اور اس سے بڑھ کر آنے والے وقتوں میں ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی نسلوں کو کہ وہ کس طریقے سے تیز دماغ بچے ہیں، کہ وہ کتنی تیزی سے احوال سمجھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ بڑے لوگ فون نہیں چلا سکتے، چھوٹا سا بچہ ایسا چلا رہا ہے جیسا کہ وہ سمجھدار، عقل مند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے، اگر ابھی پرسوں تذکرہ چل رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی بچے کی عمر 3 سال ہو گئی، اگر گھر میں فون پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اسکول میں ڈال دینا چاہیے، ورنہ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دعائیں سکھائے، سنتیں سکھائے۔ ہم خود، میں میری اپنی خود بات بتاتا ہوں کہ ہم کو جب اردو پڑھنے نہیں آتا تھا، میں 7 سال کی عمر میں اردو پڑھا، اس سے پہلے کی عمر میں والدہ قصص الانبیاء بچوں کے لیے بلکہ ایک کتاب ہے احمد اللہ تسنیم کی، اس کتاب کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ وہ واقعات دماغ میں ازبر ہوتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا، سونے کا وقت آتا تو ان واقعات کو سنا کر، دعا پڑھا کر سلایا کرتی تھی۔
آج دیکھیے ہمارے گھر میں کھانا کھانے کا وقت آ گیا یا کوئی کام اگر بڑوں کو پڑ گیا تو چھوٹوں کے ہاتھ میں فون دے کر مطمئن ہو رہے ہیں۔ اس کے مضر اثرات سمجھیے کہ آدمی کی ہاتھ کی توانائی استعمال ہو رہی ہے، سن رہا ہے، کان کی توانائی استعمال ہو رہی ہے، آنکھ کی توانائی استعمال ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کا جو سن رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے جو خیالات چل رہے ہیں، دماغی اعتبار سے بھی وہ مصروف ہے۔ صرف ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے کتنے اعضاء مستعمل ہو رہے ہیں، کیا اس کے مضر اثرات ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر نہیں پڑیں گے؟ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تواتر کے ساتھ بدنظری کا شکار ہوتا ہے تو امید نہیں ہے کہ وہ اس کا اسلام پر خاتمہ ہوگا، مسلمان بن کر وہ مرے گا، اس کی امید نہیں ہے۔ شرعی فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ بزرگوں کے مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے دیکھے ہوئے احوال ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کم عمری میں جو احوال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلوں کی اس پر نظر پڑ رہی ہے، یہ کس طریقے سے ان کے ایمان پر بقا رہے گا، کس طرح ہم مطمئن رہیں گے؟ اس لیے فکر کیجیے آئندہ نسلوں کی۔ اور اس وقت گزشتہ سال بھی یہ بات آئی تھی، بار بار میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو جدید تعلیمی پالیسی آئی ہے بہت اچھی ہے تعلیمی اعتبار سے کہ اس سے بچوں کی صلاحیت بن سکتی ہے، بچے اچھے سے اچھے بن سکتے ہیں تعلیمی اعتبار سے۔ اس سے تکلیف کسی قوم کو نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمان کو ہے، کیونکہ اس نظام تعلیم کے اندر جاتا تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس نظام تعلیم کی وجہ سے جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسلام پر اس کا بقا ناممکن ہے۔ اسی لیے اسلام پر بقا کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان معصوم نونہالوں کو مکاتب کے نظام سے جوڑے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں آتے ہیں تو اسی مسجد میں بھیجے، یا فلاں مسجد میں جاتے ہیں تو فلاں، جہاں تعلیم مل سکتی ہے، جہاں وہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھ سکتا ہے بھیجیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں جائے یا فلاں جگہ جائے، آپ اپنے گھر کے قریب کوئی منظم تعلیمی نظام قائم کریے۔ یہ نہیں کہ استاذ آ رہے ہیں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اس سے قرآن کی بے اہمیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو اور اس کے پڑھانے والے کو اپنا غلام بنا کر لا رہے ہیں۔ اس لیے اس بے ادبی سے بچیے، بلکہ کوئی بھی اپنا گھر قربان کرے اللہ کے لیے، کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے اتنے احسانات کو اللہ کے اتنے احسانات سے دن رات فائدہ اٹھاتا ہے۔ اندھا بناتے تھے، بہرا بناتے تھے، لنگڑا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ دماغی توازن کھو جاتا تھا تو کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے سب جب صحیح سالم دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس احسان کو مانتے ہوئے، اس پر شکر بجا لاتے ہوئے کچھ تو کرے آگے بڑھ کر۔ ارے چلیے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، ارے جن کے گھروں میں بچے ان کی تو ہم فکر کر سکتے، ان کو احساس تو دلا سکتے کہ تم جاؤ، تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ ارے جو بچے بڑے ہو گئے، جو 15 سال پار کر لیے، ان کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن جتنا مسئلہ ان بچوں کا ہے جو ابھی کھیل رہے ہیں گودوں میں، ان کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کوشش کرے، فکر کرے، اور یہ حق ہے ایک مسلمان کا۔ اپنے پاس بھی نظام تعلیم ہے مغرب سے عشاء، اس کو مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنے احوال کو سمجھنے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔